الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. تو ہم نے لوط علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اسے ہم نے مکمل کر لیا. لوط علیہ السلام کی اسٹوری کو ہم نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کے بعد ہم بہت ہی پیارے خاص ننھے سے بچے کی ایک اسٹوری پڑھنے والے. ٹھیک ہے، وہ اسٹوری کن کی ہوگی؟ یوسف علیہ السلام. کن کی اسٹوری ہوگی وہ؟ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری ہوگی. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوگا وہ. ٹھیک ہے، تو بہت پرانی بات ہے. اللہ کے ایک نبی تھے جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام. کیا نام تھا ان کا؟ یعقوب علیہ السلام، جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ کس کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام؟ کس نبی کے؟ ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ. ابراہیم علیہ السلام. بارک حضرت اللہ ابراہیم فیک. جی، تو حضرت ہاں، تو اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ایک نبی تھے جن کا نام یعقوب تھا، جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے ایک بیٹے سب سے پیارے اور بہت ہی خوبصورت تھے، جن کا نام تھا یوسف. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام نہ صرف دکھنے میں پیارے تھے بلکہ ان کے اخلاق اور باتیں بھی بہت میٹھی تھی. اس لیے ان کے والد ان سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام. تو یہ سب کو یاد رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو آج ہم جو اسٹوری پڑھنے والے ہیں، جو واقعہ سنیں گے، وہ کن کا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کئی بچے ایسے ہوں گے جو یوسف علیہ السلام کی اسٹوری جانتے ہوں گے، لیکن آج ہم ایک مرتبہ اور دہرا لیتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو، مطلب جو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد تھے، وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ایک لمحہ، ایک منٹ اپنی آنکھ سے دور نہ ہونے دیتے تھے. یعنی یعقوب علیہ السلام جو تھے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. وہ تھوڑی سی دیر بھی، ایک منٹ کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کو اپنی نظروں سے دور نہیں جانے دیتے تھے. ذرا سی دیر کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. یوسف علیہ السلام، ہم نے آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی، مطلب کتنے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کو ملا کر؟ 12 بھائی تھے. اب اگر یوسف علیہ السلام کو ہٹا دیا جائے تو 11 بھائی بچے. ٹھیک ہے، جس میں سے 10 بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ بڑے تھے.
یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے اور ایک بھائی یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے جن کا نام بنیامین تھا. کیا نام تھا؟ بنیامین. ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھی بہت پیار کرتے تھے. مطلب ان پورے 12 بھائیوں میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت پیار کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ ابا یوسف اور بنیامین سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اور مطلب جو تھے وہ یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے جلنے لگے. کیوں جلنے لگے؟ کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابا جو ہے وہ صرف یہ دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ یہ تمام بھائی یہ دونوں بھائیوں سے جلنے لگے اور زیادہ تر یوسف علیہ السلام سے جلنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ابا جان یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں؟ آپس میں کہہ رہے کہ ابا یوسف کو اور بنیامین کو کیوں چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں کیوں نہیں چاہتے؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ دونوں کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ابھی ابا جان کے کسی کام نہیں آتے. ان کو تو چاہتے ہیں اور ہم لوگ مطلب جوان ہیں, ہم طاقتور ہیں, ابا جان کے 100 کام کرتے ہیں مگر ہم سے ایسی محبت نہیں کرتے ابا جان. کیوں؟ حالانکہ ان کے بیٹے ہم بھی ہیں, ہم سے بھی انہیں محبت کرنی چاہیے اور پھر ان کو ہم سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ مطلب ان لوگ آپس میں ایسی باتیں کرنے لگے. آخر ایسا کیا ہے یوسف میں؟ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک عجیب مطلب جب یہ تمام بات ہو گئی تب بھائیوں نے جب یہ سب باتیں کر لی تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے. کیا تھا وہ؟ کہ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے, چھوٹے تھے, بڑے نہیں ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب یعنی سپنا جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خواب دیکھا. کیا دیکھا خواب میں؟ کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے چاند اور سورج یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام اس خواب کا مطلب نہیں سمجھتے تھے, ہے نا, وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے. مگر انہوں نے تعجب بڑا کیا, وہ حیران بہت ہوئے اس خواب کو دیکھ کر. وہ چونک گئے کہ مجھے کیسے یہ سجدہ کر رہے, ہے نا, یہ کیسا خواب ہے. سوچنے لگے یوسف علیہ السلام, کہیں چاند سورج تارے بھی آدمی کو سجدہ کرتے ہیں؟ اس طریقے سے سوچ رہے تھے. اور پھر چھوٹے لڑکے کو سجدہ کرنا, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب بہت ساری چیزیں یوسف علیہ السلام سوچنے لگے. اب دوڑے دوڑے یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے پاس گئے, اپنے والد کے پاس گئے. کہا ابا جان آج تو میں نے دیکھا ایک عجیب خواب. میں نے آج ایک بہت عجیب خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ 11 تارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا جان اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. اب یعقوب علیہ السلام خواب کا مطلب سمجھ گئے. وہ جو خواب تھا اس کا مطلب یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے. اس کی کیا تعبیر ہے یعقوب علیہ السلام جانتے تھے. اب یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یوسف مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب تم بہت بڑا مرتبہ حاصل کرو گے, تم بہت بڑا مرتبہ حاصل کرو گے. ٹھیک ہے. تمہارا یہ جو خواب ہے یہ نبوت کی نشانی ہے. نبوت یعنی نبی بننے کی نشانی ہے. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا جب خواب سنا تو کہا کہ یہ جو خواب ہے نا تمہارا, یہ تمہارے نبی بننے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام
کو نبی بنایا، ویسے ہی اللہ رب العالمین تمہیں بھی نبی بنائے گا، اور تم پر بھی انہی کی طرح، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرح بڑے بڑے انعامات کریں گے اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ ویسے ہی تم پر اور میری تمام اولاد پر بھی وہ انعام کرے گا. یعنی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو خواب کا مطلب سمجھانے لگے. مگر اب ایک بات کہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، کیا کہ دیکھو یوسف، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ کہنا، ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا، تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلے سے ہی وہ تم سے خاص محبت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں. جب ان لوگ یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں نبی بنانے والا ہے، تو ان لوگ تو تمہارے بہت بڑے دشمن بن جائیں گے. اسی لیے تم اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہیں کرنا، تم اپنے بھائیوں سے اس کے بارے میں نہیں بتانا. اب یعقوب علیہ السلام جو تھے بڑے بوڑھے تھے. ٹھیک ہے، بڑے تھے، بہت بوڑھے تھے، لوگوں کی لوگوں کو بہت پہچانتے تھے. مطلب ان کو دیکھتے دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام سمجھ جاتے تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. جیسے آج ہماری بڑے لوگ، ہماری ممی، امی، نانی، دادی سمجھ جاتے ہیں ہمیں دیکھ کر کہ ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، ویسے ہی یعقوب علیہ السلام بھی لوگوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ لوگ کس طریقے کے ہیں. اور پھر تو وہ ان کے بیٹے تھے وہ سب، تو پھر کیسے ایک والد اپنے بیٹے کو نہیں جانیں گے، ہے نا. تو اب یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں کو خوب جانتے تھے نا. یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ شیطان جو ہے نا انسان کا دشمن ہے. یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ شیطان کس طرح لوگوں کے دلوں میں برے برے خیالات پیدا کرتا ہے، اور کس طرح بہلا بہلا کر اور دھوکہ دے کر لوگوں سے شیطانی حرکتیں کرواتا ہے نا. یعنی یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ شیطان جو ہے میرے ان بڑے بیٹوں کو، جو یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے، انہیں ضرور بہکا کر یوسف کے خلاف کرے گا. ٹھیک ہے، اب حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، ہے نا. ان کو کیا معلوم تھا کہ کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارے دوست ہے. بچوں کو یہ باتیں اچھے سے نہیں معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہمارے بڑے جو ہم سے کہتے ہیں کہ انہیں دوست بناؤ، یہ اچھے ہیں، تو ہمیں انہی کو دوست بنانا چاہیے. اور ہمارے بڑے اگر کہہ دیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں، یہ دوست نہیں ہے، تو ہمیں انہیں دوست نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ بچوں کو بچپن میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا کون دوست ہے، ہمارا کون دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو اب یوسف علیہ السلام تو بہت چھوٹے بچے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو اب یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا خواب بتانے کے لیے. اس کے باوجود یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے پاس جا کر کیا کیے، انہوں نے اپنا خواب بتا دیے. بچے تھے، ہے نا، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، خواب بتا دیے اپنے بھائیوں کو، یہ سمجھ کر کہ یہ تو میرے بھائی ہے، یہ میرے دشمن تھوڑی نہ ہے، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو بھائیوں نے جب اس خواب کو سنا، خواب کیا تھا یوسف علیہ السلام کا، 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے، یہ خواب. ٹھیک ہے، جب بھائیوں نے اس خواب کو سنا تو ان کو اور غصہ آ گیا، ان کے اندر حسد، جلن کی چنگاری اور بھڑک گئی. اب وہ یوسف علیہ السلام کے قتل کی فکر کرنے لگے، یعنی وہ سوچنے لگے کہ اب بہت ہو گیا. پہلے تو اپنے والد کی محبت، اور اب انہیں نبی بھی بنایا جائے گا، بہت ہو گیا. اب یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اب یوسف کو. اس طریقے سے ان کے اندر بہت بڑی دشمنی پیدا ہو گئی. انہوں نے سوچا کہ اب یوسف کو قتل کریں گے، اور پختہ ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ اب اس کو ختم کر کے ہی ہم سکون لیں گے. ٹھیک ہے، سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے یوسف کو مارنا چاہیے.
ایک نے کہا یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، یا کسی مطلب قتل یعنی مار دیتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ جو یہاں سے بہت دور ہو وہاں پھینک دیتے ہیں، ہے نا. جب ہم ایسا کریں گے تو ابا کے پاس یوسف تو بچے گا ہی نہیں، اور پھر ابا ہم سے محبت کریں گے. وہ لوگ ایسا کہنے لگے. ٹھیک ہے. دوسرا بھائی نے کہا جان سے نہ مارو، مطلب یوسف کو جان سے مت مارو، ایک کام کرو، کسی کنویں میں یوسف کو ڈال دو. کیا کرو؟ کسی کنویں میں یوسف کو ڈال دو. کسی آتے جاتے مسافر کی نظر پڑے گی تو وہ یوسف کو نکال لیں گے، ہے نا. مسافر یعنی سفر کرنے والے، جو سفر کرتے ہیں، ہے نا، انہیں ہم مسافر کہتے ہیں. تو جب اس کنویں میں کسی مسافر کی، سفر کرنے والے کی نظر پڑے گی تو وہ اسے نکال لے گا، ہے نا. اسے جان سے نہ مارو. یہ بات سب کو پسند آ گئی، ہے نا، یہ والی بات. اور سب نے اس بات کو منظور کر لیا، قبول کر لیا. ہاں ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یوسف کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بڑا ڈر تھا. یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام بہت ڈرتے تھے، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے. یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یوسف کے بھائی یوسف کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، یعنی وہ ان کو دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہیں. ان کے دلوں میں یوسف کے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے. اسی ڈر سے کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ تنہا نہیں جانے دیتے تھے. یعقوب علیہ السلام یا تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے مطلب بھائیوں کے ساتھ جب یوسف علیہ السلام کھیلتے تو یعقوب علیہ السلام انہیں بیٹھ کر دیکھتے رہتے، ہے نا. مطلب کبھی بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے ان کے بھائیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام گھر پر اپنے بھائی یعنی ہمیشہ کیا کیا کرتے تھے، اپنے جو ان کے چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ان کے ساتھ گھر ہی میں کھیلا کرتے تھے، باہر نہیں جانے دیتے تھے یعقوب علیہ السلام. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے اس بات کو خوب جانتے تھے کہ یوسف باہر نہیں نکلے گا. یعنی ہمارے والد جو ہے یوسف کو باہر مطلب وہ قتل کی جو پلاننگ کر رہے تھے، تو اس وقت وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یوسف تو باہر نکلتا ہے نہیں، ہے نا، اور اگر وہ باہر نہیں نکلے گا تو ہم اسے گھر میں کیسے قتل کریں گے، ہے نا. اور جو ہمارے والد ہیں وہ یوسف کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. تو اب وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے. ٹھیک ہے. اور یہ جان گئے کہ اب مطلب ہمارے والد جو ہے یوسف کو تو نہیں نکلنے دیں گے. یعقوب علیہ السلام ان کو ذرا سی دیر بھی الگ نہیں کریں گے، مطلب وہ اپنے والد کو کہہ رہے تھے. مگر وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارے. ان کے بھائی جو تھے وہ لوگ پھر بھی ہار نہیں مانے. ٹھیک ہے. بھائیوں نے فیصلہ کیا، سب مل کر والد کے پاس آئے. پورے جتنے بھائی تھے 10 بھائی، وہ تمام اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا آپ ہم سے ڈرتے ہیں یا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں؟ ایسا کہے. ابا جان، یوسف تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور بہت ہی پیارا بھائی ہے، پھر ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد بھی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ کہیں آنے جانے نہیں دیتے؟ کیوں ابا جان ہمیں ایک ساتھ نہیں کھیلنے دیتے؟ ہے نا. مطلب یہ ان لوگ کی ایک پلاننگ تھی، ہم ایسی بات کریں گے تو ابا جان پگھل کر یوسف کو ہمارے پاس بھیج دیں گے. اس طریقے سے وہ اب بات چیت کرنے لگے ابا سے. اب اور پھر آگے کیا کہا ان بھائیوں نے، ابا جان دنیا بھر میں سب بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم کیوں نہ ساتھ رہیں؟ ہم یوسف کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ ہم کو کیوں یوسف کے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے؟ اور ہم مطلب کیا وجہ ہے ابا جان سے مطلب بہت زیادہ سوالات کرنے لگے. ٹھیک ہے. آپ اور کیا کہے، اب آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کھیلنے کے لیے. ہمارا بہت جی چاہتا ہے کہ ہم یوسف کے ساتھ کھیلیں، ہے نا.
اور ہمارے کھیل میں یوسف شریک ہو، وہ وہاں کھائے پیے، ہے نا، اور خوش رہے، اور ہم ان کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم یوسف کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے اپنے ساتھ کھلائیں گے، ہماری نظروں کے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب یعقوب علیہ السلام جو تھے، یوسف علیہ السلام سے ذرا دیر بھی، ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا، ذرا دیر بھی دور نہیں رہتے تھے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجنا ہی نہیں چاہتے تھے. وجہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے دشمن تھے، ہے نا، اور یہ بات یعقوب علیہ السلام جانتے تھے. تو اصل وجہ یہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے دیگر بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، ہے نا. طرح طرح کے ڈر ان کے دل میں پیدا ہوتے تھے، یعقوب علیہ السلام کے دل میں. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی کام میں مشغول ہو جاؤ، بزی ہو جاؤ، اور تمہاری غفلت کی وجہ سے یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے. بھیڑیا ایک جانور کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم لوگ کھیل میں مشغول ہو جاؤ اور ادھر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. بیٹوں نے کہا، ابا جان، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کیسے کھا لے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہم اس کے بڑے بھائی ہیں، ہماری موجودگی میں بھیڑیا یوسف کو کھا لے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر ہم جوان مضبوط آدمی کس دن کے لیے ہے؟ اگر ہم آج ہمارے بھائی کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم کس دن کے لیے بنے گئے ہیں؟ یعنی ہم اتنی مضبوط، جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوطی، اتنی طاقت دیا ہے، وہ کس لیے دیا ہے؟ اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم جوان بھائیوں کے سامنے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا لے. آخر میں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے گئے. یعقوب علیہ السلام نے جب اجازت دے دی تو سب بھائی بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور سمجھ گئے کہ کام بن گیا. اب یوسف کا کام تمام ہو کر رہے گا، یعنی لوگ بہت خوش ہو گئے. دوسرے دن ان کو جنگل لے گئے. کسے؟ یوسف علیہ السلام کو. اور اسی سنسان بیابان جنگل کے ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر ان کو کنویں میں ڈال دیا. کیا کیا؟ جنگل کے ایک سنسان کنویں میں یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا اور یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا. نہ ان بھائیوں کو اس چھوٹے سے خوبصورت بھائی پر ترس آیا اور نہ اپنے باپ کے بڑھاپے پر رحم آیا. مطلب انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. یوسف علیہ السلام کی جیسی چھوٹی عمر تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کی جیسی چھوٹی سی عمر تھی، ویسا ان کا چھوٹا سا دل تھا. اور بیابان یعنی سنسان جنگل تھا، گہرا اندھیرا کنواں، اور یوسف علیہ السلام اکیلے تھے. سوچو کتنا ڈر لگ رہا ہوگا یوسف علیہ السلام کو، کتنا ڈر رہے ہوں گے وہ، ہے نا. اگر ہم اپنے گھر کے کسی ایک کمرے میں لائٹ بند کر کے اکیلے ہوتے ہیں اور ہمارے گھر والے دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں کمرے میں ڈر لگتا ہے. تو وہ تو جنگل تھا اور ایک ایسا کنواں تھا جو بالکل سنسان تھا، اور جنگل میں جانوروں کا خطرہ، سانپ کا ڈر، ہے نا. اور پھر یوسف علیہ السلام چھوٹے سے ننھے سے پیارے سے بچے، کتنا ڈر رہے ہوں گے، کتنا ڈر لگ رہا ہوگا انہیں. اندھیرے سے ہی نہیں، جانوروں سے بھی، ہے نا. اور اپنے والد کی یاد، کتنا کچھ انہیں ستا رہا ہوگا. یوسف علیہ السلام جتنا ڈرتے ان کے لیے اتنا ہی کم تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل کو سنبھالا
انہیں اطمینان دیا، انہیں تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہ، تم مت گھبراؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ عنقریب ہم تم کو بڑے مرتبے والا بنائیں گے، یعنی ہم ایک تمہیں بلند مرتبہ دیں گے، ایک بڑا مقام دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور وہ لوگ سکون میں آ گئے، اطمینان میں آ گئے، تو کہنے لگے چلو ایک بلا تو ٹل گئی، مطلب اب ایک سکون سے کہہ رہے ہیں چلو اب بلا تو ٹل گئی، اس طریقے سے۔ مگر اب یہ بتاؤ کہ ابا جان سے کیا بہانہ کرے، اب ہم نے تو یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، جب ہم گھر جائیں گے ابا جان ہم سے پوچھیں گے کہ یوسف کہاں ہے، تو ہم کیا بہانہ کریں گے، ابا جان سے ہم کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہوا یہ سب، تو تمام بھائیوں نے کیا کیا، اب مشورہ کرنے لگے کہ ہم ایسا کریں گے، ہم فلاں کام کریں گے، ہم ایسا کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے پلان بنائے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کیا مشورہ کیا تھا اپنے ابا سے کہنے کے لیے، ہے نا، اپنے ابا کو بتانے کے لیے، انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ابھی بہت باقی ہے نا، تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سنیں گے۔ تو میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے بچوں، بتاؤ یوسف علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ چلیے سمجھ کیجیے، یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق علیہ السلام۔ اور اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ بارک اللہ فی۔ اب ہماری کلاس کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔